اب یہاں پر یہ دیکھیں آپ، یہ جو لفظ اللہ ہے رائٹ سائڈ والا، دیکھا جائے ظاہر میں تو یہ ہو ہے نا، یہ ہے بنا ہوا ہے، لیکن اسی کے اندر میم بھی پوشیدہ ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ یہ ہو گیا الف لام میم جو قرآن میں ذکر آیا۔ اچھا، اب دوسرا والا جو ہے اس کے اندر را ہے۔ اب یہ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں ان میں بھی جھگڑا ہے۔ جھگڑا کس بات پہ ہے کہ کل ٹوٹل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 12 امام ہیں، امام مہدی کو ملا کے۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تو 12ویں امام ہیں، تو باقی کتنے رہ گئے؟ 11 رہ گئے۔ اولاد تو بہت ساری تھی۔ جب ائمہ اکرام کی اہل بیت کی تیسری یا چوتھی پیڑھی چلی تو وہاں سے ان میں اختلاف ہو گیا، کسی نے اس امام کو مانا، کسی نے نہیں مانا، اس کے بھائی کو مان لیا۔ جیسے اب جو 12 امام ماننے والا فرقہ ہے اثنا عشری، وہ امام زید کو نہیں مانتا۔ جو امام زید کو مانتے ہیں وہ زیدیہ کہلاتے ہیں۔ تو بہت سارے امام ہیں، کچھ فرقوں کے نزدیک شیعہ کے یہ امام ہیں، کچھ کے نزدیک وہ امام ہیں۔ اب اس کی پہچان کیا ہے کہ کون تھا امام؟ جس کے پاس اسم ذات کی کنجی تھی۔ تو پھر جب یہ 11 امام گزر گئے تو پھر اسم ذات کی کنجی لے کے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے ائمہ کرام تو گزر گئے نا، اب ڈیوٹی دے کے، پھر ان سے اسم ذات کی کنجی لے کے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس وقت تک کے لیے دی جب تک امام مہدی علیہ السلام نہ آ جائے۔ تو جو دورانیہ گزرا ہے اسم ذات کی کنجی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ بھلے آپ کسی بھی سلسلے میں بیعت ہو کے ذکر قلب حاصل کریں، اسم ذات آپ کو غوث پاک سے ہی ملے گا، آپ کے مرشد کے وسیلے سے، کیونکہ آپ کے مرشد کو اسم ذات غوث پاک کی طرف سے ملا ہے نا، انہی کے پاس کنجی ہے۔ بھلے تو نقشبندی ہو، سہروردی ہو، چشتی ہو، کنجی کہاں سے ملی؟ غوث پاک سے اذن ملا۔ اچھا، اب اس کی یہاں پر مثال سمجھیں کہ اب وہ کنجی امام مہدی کے حوالے ہو گئی، اب سرکار گوھر شاہی کے پاس ہے وہ کنجی۔ پھر سرکار گوھر شاہی نے جس طرح غوث پاک نے ولیوں کو دی، سرکار نے ہم لوگوں کو دے دی۔ اب دیکھو نا، ہم نے کتنے لوگوں کو ذکر دینے کی اجازت دی ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس 2 کنجیاں ہیں، ایک اسم ذات کی ہے، اسم ذات کے اندر 2 کنجیاں ہیں۔ ایک تو اسم ذات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، جو غوث پاک سے ملا، سرکار کو جو کنجی ملی غوث پاک سے، ایک تو وہ اسم ذات ہے۔ ایک اسم ذات سرکار گوھر شاہی کے طفل نوری کا ہے، وہ اسم ذات روح اور جسم دونوں اس میں ہیں۔ اب پھر فرق کیا ہوا دونوں میں؟ دونوں میں فرق یہ ہوا کہ جو اسم ذات غوث پاک سے کنجی ملی سرکار امام مہدی گوھر شاہی کو، وہ اسم ذات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا۔ اس کے آخر میں حضور کے نام کا پہلا لفظ میم ہے، یوں کنڈے والا۔ وہ اسم ذات صرف کلمہ گو مسلمان کو دیا جاتا ہے، اگر مسلم نہ ہو تو وہ اسم ذات اس کو نہیں دیتے، قانون نہیں ہے۔ اور سرکار تو سب کے لیے آئے ہیں، تو سرکار نے وہ اسم ذات مسلمانوں کے لیے رکھا، اور جو ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب ہیں، ان کو جو اسم ذات عطا ہوا ہے سرکار کی طرف سے، وہ ہے جو سرکار گوھر شاہی کا ہے۔ تو غیر مسلم کا سرکار گوھر شاہی سے براہ راست تعلق ہو گیا۔ غیر مسلم کا جیسے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ان کو اسم ذات ملا ہے، ان کا ڈائریکٹ گوھر شاہی سے تعلق ہے۔ اور جو مسلم ہے انہوں نے فیض امام مہدی سے لیا ہے، لیکن ان کا تعلق حضور کی ذات سے جڑا ہے۔ یہ قانون ہے نا بھائی، یہ فرق ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں آپ، یہ جو لفظ اللہ ہے
رائٹ سائڈ والا دیکھا جائے ظاہر میں تو یہ ہو ہے نا، یہ ہے بنا ہوا ہے، لیکن اسی کے اندر میم بھی پوشیدہ ہے. اس سے لگتا ہے کہ یہ ہو گیا الف لام میم جو قرآن میں ذکر آیا. اچھا، اب دوسرا والا جو ہے اس کے اندر را ہے، یہ الف لام را والا ہے. اچھا، اب اگر ہم یہ کہیں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تو آپ کو کیا پتا کون سے اللہ کا ذکر ہم نے اپنی زبان سے کیا ہے؟ الف لام میم والا اللہ بولا ہے یا الف لام را والا اللہ بولا ہے؟ یہ دونوں اسم ذات اللہ قرآن سے ہیں. یہ ہے. سنا تھا کہ ایک اور بھی اسم ذات کی قسم تھی، وہ جو تھا وہ لال شہباز قلندر کو بھی عطا ہوا. لال شہباز قلندر کو بھی وہ عطا ہوا. اب وہ جو اسم ذات ہے اس کو میں نے سنا لوگوں سے، اس کو وہ بولتے تھے کنڈے والا اللہ. اس طرح ہوتا ہے وہ. ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی سرکار کا ہی ہے. اچھا، اب ہوا کیا پھر؟ اب ہوا یہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئی تو کیا ہوگا پھر. ہوا تو اچھا ہے کہ بھائی اب یہ لفظ اللہ ہے، یہ حضور پاک کو عطا ہوا. سارا زمانہ گزر گیا، یا تو حضور پاک کا جثہ تھا بیت المعمور پہ، اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی، پھر ان کا آ گیا، تو یہ اسم ذات کام کرتا رہا نا. حضور پاک کے نام والا اسم ذات ہے، حضور پاک کا جثہ ہے وہاں پر، گزر گیا. پھر آپ نے ڈیوٹی لگا دی اپنے باطنی فرزند کی، شیخ عبد القادر جیلانی، وہ بھی گزر گیا. اب یہ اسم ذات محمد رسول اللہ والا ہے، لیکن بیت المعمور پر اب گوھر شاہی ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر ان کو گوھر شاہی کی محتاجگی ہو گئی نا. اس میں ذات تو حضور پاک والا ہی ہے، لیکن حضور پاک تو نہیں ہے نا وہاں پر. اب یہ وہ مقام ہے جہاں فرمایا تھا ہم نے سر بلند کرا دیا. نام تو وہی ہے حضور پاک والا، لیکن حضور پاک کا وجود تو نہیں ہے نا اب وہاں پر. وہاں پہ تو گوھر شاہی کا وجود ہے. تو اب جن کے پاس یہ ہے ان کو گوھر شاہی کے قدموں میں جھکنا ہوگا، امام مہدی تسلیم کرنا ہوگا. امام مہدی تسلیم کرنا ہوگا. نہیں تسلیم کریں گے تو ذکر بند ہو جائے گا. اور جن کے پاس یہ والا اللہ ہے، رے والا، تو ان کے تو مالک کا وجود ہے وہ وہاں پر، تو یہ تو یوں چلے گئے فوراً. یہاں پر اس لیے کیا ہوا، پھر جن لوگوں کو، کیونکہ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم جتنے بھی سینئر ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی. پاکستان میں لاکھوں لوگ تھے جو ذاکر قلبی تھے، ایسے ایسے لوگ تھے جن کو حضور کی زیارتیں ہوئی تھیں، لیکن جب واقعہ غیبت ہوا تو سب گمراہ ہو گئے. کیوں گمراہ ہو گئے؟ کہ اس میں ذات اللہ تو تھا لیکن وہ را والا نہیں تھا. جب وہ ذات گوھر شاہی سے بدگمان ہوئے کہ انہوں نے جب یہ سوچ لیا کہ ان کا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، تو انتقال دراصل ان کے ایمان کا ہوا تھا. انتقال جو ہے ان کا ایمان وہ ختم ہو گیا، کیونکہ بغیر ذات گوھر شاہی کے وسیلے کے اب جا تو نہیں سکتے نا اوپر. گمان خراب ہوا تو یہ سب کچھ جو ہے ذکر تباہ اور برباد ہو گیا، بند ہو گیا. بڑے بڑے لوگوں کا، بہت بڑے بڑے لوگوں کا. اور جس کا گمان سرکار گوھر شاہی کے لیے ٹھیک رہا، اس کے اندر ایک خاص چیز پیدا ہوئی، اس کے اندر سرکار نے ہماری محبت اور عزت ڈال دی کہ اب وہ یہاں آ جائے. جس کے نہیں ڈالی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا وہ.
یہ ہے. پھر وہ ادھر آ گئے تو بس سب کے ذکر چل رہے ہیں. یہ میم والا ہو گیا اور یہ رے والا ہو گیا. اس وقت تو سرکار نے یہ کہا تھا کہ اللہ مسلم کے لیے ہے اور اگر غیر مسلم ہے اس کو صرف اللہ کا دو. تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہو والے میں میم ہے نا. جو سرکار کا ہے وہ سمپل اللہ ہے. یہ اللہ ہو نہیں ہے, یہ اللہ ہے کیونکہ آخر میں راہ ہے. ہو کہاں ہے؟ یہ کہا نا مسلمانوں کو اللہ ہو اور جو غیر مسلم ہو ان کو اللہ کا ذکر. وہ اللہ اور اللہ میں کیا فرق ہوا؟ قرآن میں اللہ کہاں آیا ہے؟ اللہ آیا. اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. تو اب جو ہے پہلے 3 مرتبے تھے, فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ. پھر غوث اعظم آ گئے تو 4 ہو گئے, فنا فی الشیخ, فنا فی الغوث, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ. پھر جب سرکار آئے تو پھر بتاؤ کتنے ہوئے؟ غوث پاک آئے تو 4 درجے ہو گئے. اب سرکار آ گئے ہیں تو اب بتاؤ کتنے درجے ہو گئے؟ تو اب یہ ہو گیا کیونکہ ایک ہی درجہ رہ گیا. تو جو سرکار امام مہدی گوہر شاہی کا فنا فی الشیخ ہے وہ فنا فی اللہ ہے, کیونکہ ایک درجہ رہ گیا. ایک رہ گیا نا بھائی. کیوں بھائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی کی بابت کہ جس نے ان کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا, جس نے ان کو کھانا کھلایا اس نے اللہ کو کھانا کھلایا, اور جس کے اندر وہ آ گیا تو گویا اللہ آ گیا. یہ بات سرکار نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمائی بھی کہ جو ہم سے ٹکرا گیا پھر اللہ اس سے دور نہیں ہے نا. یہ مالک نے فرمایا بھی. میرے نزدیک تو سب کچھ اسی میں ہے. جو اللہ کا ذکر چل گیا ہے نا, جو دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے, الف لام را بھی اسی میں ہے, را ریاض بھی اسی میں ہے, یہ جو لفظ اللہ ہے اسی میں ہے. اور باقی کچھ اور نہ بھی کرو تو بھی کیا ہوگا؟ یہی جو اللہ اللہ ہو رہی ہے دل میں, یہی تم کو را ریاض کا فیض بھی اسی میں مل جائے گا, یہاں تک کہ ضم کا فیض بھی اسی سے شروع ہو جائے گا جو لفظ اللہ عطا ہوا ہے. الگ الگ بھی ہم نے جو لوگوں کو کھلونا سمجھ کے جھنجھنا پکڑایا ہے, چلو اللہ کا ذکر, لیکن اس میں موجود ہے, اللہ کے لفظ میں موجود ہے.